سے مشہور ہیں، اور یہ غازی ارطغرل جو ہے وہ عثمانی سلطنت، عثمانی حکومت جو ہے ترکیوں کی، ان کے یعنی عثمان کے والد تھے، ان کے ابا تھے. تو عثمان جو ہیں جنہوں نے خلافت عثمانیہ قائم کی، ان کے ابا کا نام جو ہے ارطغرل ہے. اور یہ ارطغرل غازی جو ہیں وہ پوری زندگی جہاد میں انہوں نے گزاری ہے. اور اس زمانے میں جو ہے آپ نے اسلام کی خاطر بہت سے جہاد بھی کیے. اور اس زمانے میں جو ہے ویسے آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ بڑے عابد و زاہد تھے، اور آپ جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بڑا پسند کرتے تھے. اور عیسائیوں سے آپ نے جہاد کیا، اور ان کی وجہ سے جو ہے اس زمانے کے جو سلجوقی سلطان تھے، سلطان علاؤ الدین، انہیں بڑی ہیلپ اور بڑی مدد ملی ان کی وجہ سے، کہ ایک یعنی کہ انہوں نے ان کے لشکر میں سلجوقی سلطان علاؤ الدین کے لشکر میں سمجھو ایک نئی روح پھونک دی، انہیں ایک تقویت اور مضبوطی فراہم کی. حالانکہ ان سے پہلے بھی ترک جو ہیں وہ اللہ کے رسول یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے ترک جو ہے مسلمان ہوئے تھے، اور اسلامی خلافت میں اور عباسی خلافت کی مدد کرتے آئے تھے، اور اسلامی لشکر میں انہیں بڑے بڑے عہدے ملتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے یہ غازی ارطغرل کی یعنی مشہور ہونے کی وجہ خلیفہ عثمان ہے، جنہوں نے خلافت عثمانیہ قائم کی. تو ان کے والد جو تھے وہ حضرت ارطغرل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور وہ بڑے ہی عابد و زاہد تھے. اب یہ ہے کہ آج کل جو ڈرامہ وغیرہ چل رہا ہے، اور اس میں جس طرح سے جو کیریکٹر بتایا گیا ہے، ڈرامہ دیکھنا ویسے جائز نہیں ہے. شریعت اسلامیہ لوگ کہتے ہیں یار کیوں منع کرتے ہیں علماء، کیوں منع کرتے ہیں؟ بھائی علماء اس لیے منع کرتے ہیں کہ شریعت کا جو حکم ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، کہ بھائی شریعت نے عورتوں کو دیکھنا، میوزک سننا، یہ سب منع کیا. آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو آپ کی تاریخ اور ہسٹری پتہ چلے گی. تو کتاب پڑھنی نہیں ہے، ڈراموں سے آپ کو اپنی تاریخ جاننی ہے. اب اس تاریخ میں آپ دیکھیں کہ ارطغرل جو ہے وہ حلیمہ سے محبت وغیرہ کرنے کا یعنی یہ سارا کیریکٹر ہے، اور آپس میں میل جول اور محبت، حالانکہ ان کی لائف میں، ان کی زندگی میں ایسی محبت کی کوئی سٹوری بنی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ارطغرل یہ جو ڈرامے میں بتایا گیا وہ کچھ تو حقیقت ہے، جیسے کہ سلیمان شاہ ان کے والد تھے، اور سلیمان شاہ کے یہ منجھلے بیٹے تھے، یعنی کہ درمیانی بیٹے تھے، بڑے بیٹے، پھر یہ دوسرے نمبر کے بیٹے، اور تیسرے نمبر کے بیٹے دوسرے تھے. تو یہ تھے. اور ان کی اولاد میں سے حضرت عثمان جو ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو قائم کیا. تاریخ جاننا اچھی چیز ہے، لیکن جس میں عورتیں اور میوزک ہو، ایسی تاریخ کے ڈرامے دیکھنا، اور پھر تاریخ کے ڈرامے دیکھ کر یعنی کہ آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے بندہ چوٹی مارا ہوا ہے، اور چوٹی مار کر وہ نماز پڑھا رہا ہے باقاعدہ، اس طرح کی یعنی تصویریں نظر آتی ہے، یا اس طرح کے ٹریلر نظر آتے ہیں کہ جس میں چوٹی یعنی ماری ہوئی اور نماز پڑھاتا ہے. تو مردوں کے لیے تو چوٹی باندھنا حرام ہے، اور اس میں وہ نماز پڑھائے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو ہمارے غازی کے کیریکٹر کو خراب کیا جا رہا ہے. پھر وہ ہمارے یعنی کہ عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات، یعنی وہ لڑکی سے محبت اور اس کے ساتھ، تو انہوں نے تو اس زمانے میں بڑا پردہ تھا، اور پردے کے ساتھ انہوں نے بڑی اسلامی زندگی گزاری ہے. لیکن ہمارے جو غازی ہیں ان کا کیریکٹر بالکل ایک دم لچر اور خراب کر دیا گیا ہے، کہ اتنا خراب بتاتے ہیں کہ وہ لڑکی کی وجہ سے سمجھو کہ انہوں نے سارے کام کیے ہیں، اس لڑکی کی محبت میں سارے کام کیے، انہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ کیا ہے. وہ چرواہے یعنی چرواہے تھے، اور یعنی کہ ترک تھے، اور ایک علاقے میں آباد تھے، وہاں قحط سالی تھی، تو وہ چھوڑ کر پھر وہاں جو ہے علاؤ الدین یعنی حلب کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر بسے. اور جب وہاں جا کر بسے تو جو علاؤ الدین نام کے اس وقت سلجوقی بادشاہ تھے، اور سلجوقی حکومت اس وقت بہت کمزور ہو چکی تھی، آپس میں خانہ جنگی یعنی لڑائی جھگڑے آپس میں بہت زیادہ چل رہے تھے. تو انہوں نے جا کر جو ہے اسے ایک مضبوطی فراہم کی ہے، اور مضبوط کر دیا، اور پوری زندگی انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. تو ایسے غازی کا کیریکٹر بالکل ایک دم آج کل کے ہیرو کی طرح بنا دینا، یہ بہت غلط بات ہے. جی